السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ عید کی چھٹیوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ 9 ماہ کے لیے 3 ارب ڈالرز کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا اسٹاف لیول معاہدہ ہونے کے بعد آج جب مارکیٹس کھلیں تو ایک عرصے کے بعد ہر طرف تیزی ہی تیزی نظر آئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کا تیز ترین دن دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 2446 پوائنٹس اضافے کے ساتھ بند ہوا۔ مارکیٹ کھلتے ہی 5% اوپر چلی گئی۔ اس لیے رولز کے مطابق 7 منٹ کے بعد ہی مارکیٹ میں ٹریڈنگ کو 1 گھنٹے کے لیے روکنا پڑا۔ 75 سے زیادہ اسٹاکس میں اپر لاکس لگ گئے اور دوسری طرف اوپن مارکیٹ میں روپے کی قدر میں 5 روپے بہتری دیکھی گئی اور ڈالر 285 روپے میں دستیاب تھا۔ گزشتہ ہفتے ہی بین الاقوامی مارکیٹس میں پاکستان کے بانڈز میں بہتری دیکھی گئی کیونکہ ڈیفالٹ کے خطرے کی وجہ سے وہ بہت گر گئے تھے اور آئی ایم ایف معاہدے کی خبر آتے ہی ان بانڈز کی قدر میں بہتری آئی۔ یعنی آئی ایم ایف پروگرام کی خبر آنے کے بعد مارکیٹس میں غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو گئی ہے۔ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، مگر سوال اٹھ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر جو 16 جون کو 3.5 ارب ڈالرز کی سطح پر آ گئے تھے، اب ان میں کتنا اضافہ ہوگا اور کیسے ہوگا؟ 3 ارب ڈالرز میں سے 1.1 ارب ڈالرز کی پہلی قسط تو آئی ایم ایف جولائی میں ہی دے دے گا، مگر اور کہاں سے ڈالرز آئیں گے؟ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دوست ممالک اور بین الاقوامی ادارے کب پیسے دیں گے؟ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اس وقت موجودہ حکومت کو اور پھر نگراں حکومت کو فسکل ڈسپلن میں رہنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ آج حکومت نے آئی ایم ایف کو باضابطہ طور پر اپنا لیٹر آف انٹینٹ دے دیا ہے جس میں آنے والے عرصے میں پاکستان کی جانب سے متعدد معاشی اقدامات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اس حوالے سے نمائندہ جنگ اور دا نیوز مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط کے ساتھ آئی ایم ایف کو لیٹر آف انٹینٹ بھجوا دیا ہے جس میں آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے گا، پاکستان سرکاری شعبے کے اداروں میں اصلاحات کرے گا، 9 ماہ کے دوران کوئی نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں دے گا، پاکستان قرض دینے والے اداروں کی یقین دہانیوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گا، تجارت پر پابندیاں بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیٹر آف انٹینٹ قرض درخواست پر غور کرے گا۔ اس حوالے سے آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ 12 جولائی کو ہوگی جس میں پاکستان کی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ دوسری جانب آج اہم خبر یہ بھی آئی ہے کہ جون کے مہینے میں مہنگائی 29% پر آ گئی ہے جو مئی کے 38% کے مقابلے میں 9% کم ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی بیس ایفیکٹ تو کک ان کرے گا مگر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا دباؤ بھی بڑھے گا اور روپے کی قدر مستحکم رہی تو مہنگائی نیچے لانے میں اس کا اہم کردار ہوگا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کے مطابق اپنا بجٹ ایڈجسٹ کر لیا ہے اور وہ 1 جولائی سے نافذ بھی ہو گیا ہے۔ 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں۔ ٹیکس محصولات کا ٹارگٹ 2200 ارب روپے سے بڑھا کر 9415 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے اخراجات میں 85 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے۔ 1 جولائی سے نان فائلرز پر بینک سے 50,000 روپے سے زائد نکالنے کی صورت میں 0.6% کا ٹیکس لاگو ہو چکا ہے۔ 2000 سی سی سے اوپر کی گاڑیوں پر ایڈوانس انکم ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ بیرونی کرنسی میں کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ ٹرانزیکشنز پر ٹیکس 1% سے بڑھا کر 5% کر دیا گیا ہے اور یہ ٹیکس ان افراد کے لیے 10% ہوگا جو ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ٹیکس اقدامات لے لیے گئے ہیں۔ پیٹرول پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 روپے سے بڑھا کر 55 روپے کر دی گئی ہے اور یہ 60 روپے تک جا سکتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے واقعی بطور ریاست یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 23 دفعہ آئی ایم ایف پروگرام میں چلے گئے مگر اب نہیں جائیں گے؟ اب ملک کی معیشت میں ریفارمز ہوں گے۔ محض 9.5% کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا جبکہ بھارت کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 17%، یہاں تک کہ نیپال کا 18% ہے۔ ہزاروں ارب روپے کے نقصان کرنے والے اداروں کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا۔ محض 30 ارب ڈالرز کی برآمدات کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف معاہدہ پاکستان کی معیشت کو استحکام دے گا مگر پاکستان کو طویل مدتی استحکام کے لیے اصلاحات کرنا ہوں گی اور آمدنی بڑھانا ہوگی۔ قلیل مدت میں معاشی سرگرمیاں متاثر رہیں گی جبکہ بلند شرح سود اور مہنگائی حکومتی اخراجات اور کاروباری سرمایہ کاری پر اثر انداز رہے گی۔ اگلے چند مالی سالوں میں پاکستان کو اپنی بیرونی ادائیگیوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک طویل مدتی بیرونی فائنینسنگ کا پلان درکار ہے جو کہ ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کی صورت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے، مگر الیکشن کے بعد ہی واضح ہوگا کہ پاکستان اگلے آئی ایم ایف پروگرام میں جائے گا یا نہیں جائے گا، اور جب تک نیا آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوگا تو اس وقت تک پاکستان کی طویل مدتی بیرونی قرض لینے کی صلاحیت بری طرح متاثر رہے گی۔ یہ موڈیز کا کہنا ہے، مگر آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدا کرے کہ یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہو۔ آئی ایم ایف کے ساتھ 9 مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا۔ 3 ارب ڈالر ان 9 ماہ میں پاکستان کو ملیں گے۔ پہلی قسط جولائی میں 1.1 بلین ڈالر کی ہوگی۔ ڈیل ہونے سے کئی ماہ پہلے چین نے اس حوالے سے جو ہماری مدد کی ہے، تقریباً 5 ارب ڈالر کے جو رول اوورز ہوئے ہیں سوورن لونز کے اور کمرشل لونز کے، یہ اگر ہمیں نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ سعودی عرب سے 2 بلین ڈالر کو لانے میں ہمارے سپہ سالار کا کلیدی رول ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کا،
اور UAE سے جو ہماری کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی $1 بلین کی, اس میں بھی اپنا پیش رفت میں ان کا کلیدی رول ہے. یہ فخریہ لمحہ نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اٹس اے بریدر, یہ ہمیں بریدنگ اسپیس ملی ہے. وی مسٹ کنورٹ دس انٹو این اپرچونٹی. خدا کرے کہ یہ آخری IMF سے ہماری ڈیل ہو اور دوبارہ کبھی ہمیں IMF کے پاس نہ جانا پڑے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار. اسحاق ڈار صاحب, بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال یہ ہے کہ ملک کے ذخائر کب بڑھیں گے اور کس تعداد میں بڑھیں گے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF سے پہلی قسط $1.1 ارب کی جولائی میں مل جائے گی. 3 دن پہلے جب آپ نے وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو آپ نے کہا جو ملک کے ٹوٹل ذخائر ہیں جو کہ 16 جون کو $8.8 ارب تھے, وہ جولائی کے مہینے میں ہی $14 ارب ہو جائیں گے. یعنی کہ تقریباً $5 ارب کا اضافہ ہوگا. یعنی کہ اسٹیٹ بینک کے ذخائر آپ کوئی $8.5 ارب تک پہنچتا دیکھ رہے ہیں. کہاں سے پیسے آئیں گے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. شاہ زیب صاحب شکریہ. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا ایک ٹف 8 مہینے کا ایک عرصہ گزرا ہے, اور مجھے یہ ریمائنڈ کراتا ہے 98 کے جو ایٹمی دھماکے ہوئے تھے 28 مئی 1998 کو. اس رات ہمارا پروگرام سسپینڈ ہوا تھا اور یہ جا کے 2 ویک آف جنوری 1999 کو یہ ریوائیو ہوا, جو کہ آلموسٹ 8 مہینے کا عرصہ تھا. اس پروسیس میں اگر آپ اجازت دیں یہ عرض کروں کہ ہمارے جو آخری ہمارا تو نویں ریویو کی بات ہو رہی تھی, جو کہ فیبرری کی 9 تاریخ کو ٹیکنیکل ختم ہو گیا تھا. ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ میجر ہماری ہرڈل تھی جو کہ 6 بلین تھی. ہمارا آرگومنٹ تھا کہ یہ 6 بلین جو ہے یہ زیادہ ہے, کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 7 بلین جس بیسس پہ کیا گیا ہے وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ اب میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق شاید 4 بلین بھی نہیں ہوگا 30 جون تک, کیونکہ پہلے 3 مہینے مارچ اپریل میں ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھے 750 ملین, 18 ملین, پھر 257 ملین, اور جون جو انڈیکیشنز ہیں کہ غالباً یا بریک ایون یا وہ ہوگا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, ہماری جو آخری کوشش تھی جب پیرس میں پرائم منسٹر اپنا شہباز شریف صاحب نے MD کو ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ فائنانس منسٹر کو کہیں کہ بجٹ کے جو نمبرز ہیں اور ڈیٹیل ہیں شیئر کریں. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے میں پبلک میں کہہ چکا تھا کہ 9واں ریویو مکمل ہوگا تو ہم بجٹ کے نمبر شیئر کریں گے اور 10واں ریویو شروع ہو جائے. اب چونکہ ہم جون میں آ چکے تھے اور بجٹ ہم پیش کر چکے تھے 9 جون کو, تو ہم نے پھر بجٹ کے نمبر شیئر کر لیے. اور اس حوالے سے میرے نزدیک ایک طرف تو 9واں ریویو 30 سپٹمبر تک کا تھا, دوسری طرف جو بجٹ تھا وہ پورے سال کو کور کرتا ہے. جب آپ اگلے سال کے دیکھتے ہیں تو کمپیریٹیو نمبرز آپ کے 30 جون تک جو ریوائز ایسٹیمیٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو ہم نے جو انفارمیشن کی ان کو دیتے گئے اور پھر ہماری یہ گزارش تھی کہ پھر اب آپ صرف اگر 9واں ریویو کریں گے تو ہمارے جو $2.5 بلین بچے ہوئے ہیں اس پروگرام کے جو 2019 میں شروع ہوا تھا, تو ہمارا قریباً 1.45 قریباً 1.5 بلین کا کہہ لے کہ ہمارا وہ لیپس ہو جائے گا. تو ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے پیسے یعنی ڈراپ یا لیپس نہ ہوں. تو اس کے نتیجے میں جو ہماری ان سے مختلف ڈسکشنز اور پرپوزلز کی بات ہوئی تو ایونچولی ہم نے یہ طے کیا کہ ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ SPA جسے کہتے ہیں وہ ہم کر لیں, اور وہ چھوٹی مدت کا ہو تاکہ 1.5 مہینے اس حکومت کا تھا, 3 مہینے اپ ٹو 3 مہینے الیکشن کے پروسیس ہے, اور اس کے بعد پھر 1.5 مہینہ گورنمنٹ بننے میں لگ جاتا ہے, 2-1 مہینے نہیں گورنمنٹ کو. تو میری پریفرنس یہ 8 سے 9 مہینے, اور میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ 3.5 بلین اگر سائز ہو جائے, 2.5 جو بچا ہوا ہے تو دیٹ ول بی دی این آئیڈیل سچویشن. تو انہوں نے یہ پھر ایونچولی, میں لمبی بات فاسٹ فارورڈ, تو ایونچولی ہمارا یہ طے ہوا کہ 9 مہینے کا پروگرام ہوگا, کیوں ان کا خیال تھا 12 سے 15 مہینے, لیکن وہ سائز جو تھا 3 بلین تھا اور 500 ایکسٹرا جو تھا وہ یعنی اینڈ لوڈڈ تھا آخر میں. تو ہمارا جو فائنل پھر جو طے ہوا وہی کہ 9 مہینے کا پروگرام ہوگا جو کہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوگا. اس کے لیے ہماری فرنٹ جو لوڈڈ پیمنٹ ہوگی وہ 9ویں ریویو کے برابر ہوگی, رفلی 1.1 بلین, جو کہ ہمیں 9واں ریویو اگر سکسیسفل 30 جون تک ہوتا تو ہمیں وہ پیسے ملنے تھے. جو بیلنس اماؤنٹ ہے 1.9 بلین, وہ ہمیں پھر 2 اور ریویوز ہوں گے 9 مہینے کے درمیان, اس میں ہمیں وہ ڈسپرسن ملے گی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک اس کی آؤٹ کم اچھی ہوئی ہے. مگر ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا آخر تک لگ رہا تھا کہ یہ ہو نہیں پائے گا؟ کیونکہ جب آپ وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے ہفتے کے دن تو اس دن وزیر اعظم نے کہا کہ جب انہوں نے آپ سے بات کی کہ جی بجٹ ایڈجسٹ کر دیں جس طریقے سے IMF کہہ رہا ہے تو آپ نہیں تھے تیار، مگر وزیر اعظم نے کہا کہ اگر نہیں مانا IMF تو بھائی ہم بعد میں ریورس کر دیں گے، مگر ابھی کر دیں. تو پھر آپ نے یہ 215 ارب روپے کی غالباً ایڈجسٹمنٹ کی ہے اور اس کے بعد مگر ہو گیا IMF کا پروگرام. جی میں عرض کرتا ہوں جی، میں بائی دی وے بیسڈ آن مائی 1998-99 کے ایکسپیرینس پہ، میں جب ہماری ٹیم اور میں اب نام نہیں لوں گا جو وہ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ نواں ریویو نہیں ہوگا، جس طرح کی اب مشکل نیگوسیشن جاری تھی اور کئی راتیں لگیں، تو میں نے کہا یہ ہوگا اور آخری ہفتے میں ہوگا، کیونکہ ٹو بی فیئر یہ ادارے اتنا وہ نہیں اپنے ظاہر ہے کہ اپنی تاریخ میں لکھوائیں گے کہ ہم نے ہر چیز کر دی اور ایک فائنینسنگ گیپ کی وجہ سے وہ جو کہ ہمارا چیلنج تھا کہ فائنینسنگ گیپ ریوائز کیلکولیشن ہونی چاہیے. میں بڑا شور تھا ہوگا، لیکن یو نیور نو. جب مجھے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا پیرس سے کہ آپ، کیونکہ ان کی MD سے یہی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے فائنانس منسٹر کو یہ کہیں کہ وہ دے دیں نمبرز جو وہ نہیں دے رہے بجٹ کے، تو مجھے یہ ڈر تھا. میں نے پھر کہا بھی، میں نے پرائم منسٹر کو یہ جو انہوں نے صحیح کوٹ کیا کہ اگر میں جو نیگوشیٹ ہو رہا ہے بائی دی وہ کافی اوپر نمبر تھا، جو ہم نے ٹیکسز لگائے ہیں اتنا نمبر نہیں تھا، وہ غالباً اس سے 3 گنا تھا. تو جو نیگوشیٹ کر کے ہماری قریباً 3 راتیں لگیں، جو فائنل نمبر تھا 215 کا، میں نے کہا اگر میں نے ٹیکسز لگائے تو خدا نہ خواستہ اگر نواں ریویو نہ ہو تو میں تو پھر میرے لیے بہت مشکل ہوگی اور میں سائیکولوجیکلی تو آئی ول بی ویری انہیپی. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ریورس کر دینا اگر نہ ہوا. تو انہوں نے جو لاہور میں کوٹ کیا وہ ٹھیک کیا. آپ نے مین جو سوال پوچھا تھا شاہ زیب صاحب کے جو میں نے 14-15 بلین کے ریزرو کی بات کی، اس سوال پر آ رہا ہوں میں، مگر سوال پر آنے سے پہلے پھر ظاہر آگے کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس چیز کو بھی ایڈریس کریں کیونکہ آپ ہوا یہ کہ آپ ملے امریکی سفیر سے اور متعدد آپ نے ملاقاتیں کی. وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی کریڈٹ دیا اور خبر یہ ہے کہ انہوں نے جو سیکرٹری خارجہ امریکہ کے ان سے 2 دفعہ فون پر بات کی. پھر وزیر اعظم نے متعدد دفعہ MD IMF سے بات کی، ان سے ملاقات بھی کی، انہیں خطوط بھی لکھے. بعد میں بجٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور IMF کا پروگرام بحال ہو گیا. تو یہ جو جیو پولیٹکس کا معاملہ تھا وہ کہاں چلا گیا اسحاق ڈار صاحب؟ دیکھیں اس میں ویلز ود ان ویلز ہوتے ہیں. شاہ زیب صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھے سے سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک میں نہیں کہی جا سکتی. میں سم ہاؤ کنونس تھا کہ یہ ادارے جو گلوبل ہیں ایونچولی، کیونکہ میں نے بھگتا ہوا ہے نا، میں نے 98-99 میں بھگتا ہوا ہے، مجھے 8 مہینے لگے. اس سے کوئنسیڈنس کے بھی پھر 8 مہینے لگے اس پروگرام کو فائنلائز کرتے ہوئے. تو یہ ممکن میری ہوئی، بالکل میری چائنیز امبیسڈر سے بھی ملاقات ہوتی رہی، میری US امبیسڈر سے بھی ملاقات ہوتی رہی. بیسیکلی یہ جو میسیجنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی پلیز بی فیئر ٹو اس. جیسے میں آپ کے پروگرام میں نے پچھلی دفعہ ایک لفظ یوز کیا تھا، وہ کافی دنیا کے سرٹن کیپٹلز میں وہ بڑا کیچ ہوا، جس کا ابھی آپ نے کہا جیو پالیٹکس والا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلی وہ جو تھا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایکسیپٹڈ کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم 5.6 بلین کے ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ابھی بھی ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ کو یہ پورا کرنا ہے اور اس لیے کرنا ہے کہ آپ کے جو آنے والے 6 مہینے ہیں وہ کمفرٹیبل گزریں گے. تو ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کر لیا اور ہمارا اب جو MEFP ہے جو ہم نے سائن کیا LOI، یہ ظاہر ہے کہ جو پہلے MEFP تھے وہ نومے ریویو کے حوالے سے تھے. یہ جو MEFP ہے یہ LOI کے ساتھ ہے جو کہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے حوالے سے ہے. دیز آر نیو ڈاکومنٹ جو ہماری آخری 3 دن جو جون کے 28, 29, 30 میں ایکسچینج ہوئی. اس سے پہلے تو ہماری ڈاکومنٹ ساری 9th ریویو کے حوالے سے تھی. ابھی جو ہماری ڈاکومنٹس ہیں یہ ہے SBA کے حوالے سے اور اس کی ڈیٹیل آپ نے خود بھی بتا دی، میں نے بھی بتا دیا. نارمل کا پروگرام 3 دن جو لیٹر آف انٹینٹ اس میں ایک اہم نقطہ ہے کہ پاکستان اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے گا. آپ نے ہفتے کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ تقریباً $5 ارب کا اضافہ تو صرف جولائی کے مہینے میں ہو جائے گا. تو کمنگ بیک ٹو دیٹ کوسچن، یہ کیسے ہوگا، کیا پاتھ ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو مارکیٹس نروس ہوتی ہیں وہ غیر مبادلہ کے ذخائر گرنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اس میں شاہ زیب صاحب ایک تو ہم نے جیسے میں نے کہا کہ $5.6 بلین کے جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہم نے ریز کرنی ہے اس ایگریمنٹ کے تحت، اس میں وہ ہم نے سب مٹیریلائز کرنے کا پلان ہے. جو آپ نے پڑھا کیسے بڑھیں گے،
مثلا 2 अरब सऊदी अरेबिया के जो 2 है डिपॉजिट इंशाल्लाह अब हमें उसको मटेरियलाइज़ करना है जुलाई के महीने में। 1 अरब यूएई का जो है मटेरियलाइज़ करना है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने उनको कमिटमेंट्स दी हुई हैं। दे हैड कन्फर्म कि वी विल गिव बायलैटरल सपोर्ट अप टू 2 बिलियन 1 बिलियन, ये कमिटमेंट्स हैं। एक हमने जो वर्ल्ड बैंक का अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर दिया हुआ है जो कि 3 साल से लटका हुआ था, जिसके प्रायर एक्शन मैंने आने के बाद सारे मुकम्मल किए। उन्होंने कंफर्म किया IMF को कि राइज 2 जो है फिस्कल जो है प्रोग्राम लैंडिंग वो इन्होंने मुकम्मल कर दिया। तो उन्होंने 450 उन्होंने देने, हमें को फाइनेंसिंग एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 250 की देनी है। ओरिजिनल 450 था लेकिन 200 उन्होंने उसमें फ्लड में दे दिए थे। इसी तरह हमारे जिनेवा के जो हमारे प्लेजेस थे वो 350, तो ये 4था बिलियन हो गया। 5वां बिलियन हमारा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का है और 600 मिलियन जो बाकी बचा है उसके अरेंजमेंट इन हैंड हैं और इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग से पहले वो भी इन प्लेस होंगे। और 5.6 बिलियन रफली हमारी जो इनफ्लोज होंगी उससे आप वो मेरा नंबर है जो मैंने पब्लिकली कहा है। तो इफ़ यू ऐड एज ऑफ टुडे कि 9.5 बिलियन में अगर 5-5.5 ऐड होते इट विल बी अबाउट 14 से 15 बिलियन डॉलर के दरमियान में रिजर्व्स होंगे। छोटी मोटी जो पेमेंट्स हैं हमारी जो सॉवरन आती रहती हैं उसमें से अगर निकाल भी दी जाए तो और इन 9 माह में क्या पाथ है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जेनेवा में बड़े प्लेजेस हमें मिले थे, फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी पैसे नहीं दे रहे थे। IMF का प्रोग्राम क्योंकि नहीं था, क्या पाथ है आगे का? नहीं, मैं समझता हूँ कि वी विल बी कंफर्टेबल। हमारा जो दिसंबर तक के 6 महीने की प्रोजेक्शन है जिस पे कुछ डिबेट भी हो रही है मीडिया में कि जी वो कैसे चलेगा एवरीथिंग। जैसे जब मैं फरवरी मार्च में कहता था कि 30 जून तक एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, आपको याद होगा फिच की एक रिपोर्ट आई थी एंड ऑफ अप्रैल कि इनके पास $4 बिलियन हैं स्टेट बैंक में और इन्होंने 3.7 देने हैं मई और जून में, आपको याद होगा। तो उसका मैंने फिर जवाब दिया था, मुझे ये याद नहीं कि आपके प्रोग्राम में या अदरवाइज, तो मैंने कहा था कि हर पेमेंट इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड एंड इज़ टेकन केयर ऑफ। तो वो वही हुआ कि हमारे 3.7 बिलियन के या हमने पेमेंट्स की या हमने रोल ओवर करवाया या हमने इवन प्री पे किए। आपको याद होगा कि एज ए पॉलिसी एज ए स्ट्रेटजी जो लास्ट वीक ऑफ जून की पेमेंट थी जो कि अपना 1 बिलियन हमने देना था चाइना डेवलपमेंट बैंक को और 300 मिलियन बैंक ऑफ चाइना को, हमने उसको प्री पोन किया कि अगर हम आखिरी हफ्ते में करेंगे तो ये इसमें तो रोल ओवर में पीरियड लगता है कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन। माजी में तो 3 दिन 4 महीने मिल गए फरवरी से पहले जो हमें वापस मिले थे। तो वो मैंने फिर मेरी टीम ने उन बैंकों से नेगोशिएट करके प्री पेमेंट की विदाउट एनी पेनल्टी बाय द वे। तो हमने वो अपने बिफोर ड्यू डेट पे की ताकि हम कंफर्टेबल हों 30 जून तक। वही हुआ आपके सामने, एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। तो इसी तरह हमने दिसंबर तक की भी प्रोजेक्शन करके की हुई हैं कि हर पेमेंट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो चूँकि ये अभी 40 दिन के करीब ये हैं और आगे फिर वो 3 महीने के रफली मैक्सिमम इलेक्शन पीरियड होगा और फिर जो प्रोसेस है तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए दिसंबर तक कोई जो है ना कोई इशू नहीं होगी। अरेंजमेंट्स विल बी इन प्लेस हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो हम बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। और IMF प्रोग्राम में मूडीज कह रहा है कि हमारी जो बैरूनी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। अगले साल में 23-24 अरब डॉलर हैं, अगले 3 साल में कोई 74-75 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगी हैं जो हमने करनी है। हमें फौरी तौर पर जो भी नई हुकूमत आएगी उसे IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब तो दावा कर रहे हैं कि अगली हुकूमत उनके आएगी, आप उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो यही होगा कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो फिर फौरी तौर पर IMF के नए प्रोग्राम में जाएगी। 74-75 बिलियन तो नहीं है ड्यू शाहजेब साहब अगले साल में, अगले 3 सालों में। अगले साल में 23 से 24 अरब डॉलर, अगले 3 सालों में 74 से 75 अरब डॉलर। अच्छा 3 सालों में अच्छा 3 सालों में वो देखें ये एक फ्लो है, ये एक प्रोसेस है, हर गवर्नमेंट करती है। अगर आपको 17-18 आप अगर याद करेंगे तो उसमें भी 35 बिलियन के जो है पेमेंट्स और डिसबर्समेंट हुई थी, तो फैसिलिटीज़ अरेंज हुई थी। मैं नहीं समझता कि ये 25 अरब की एवरेज पर एनम जो है आइदर रोल ओवर रिन्यूअल्स और न्यू फैसिलिटीज़, मेरे नज़दीक हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी जो चीज़ है कि हम अपने एक्सटर्नल अकाउंट को मैनेज करें और हम इसमें एक्सटर्नल लोन्स में एडिशन ना होने दें, एटलीस्ट बिग वंस जैसे हमारी होती रही हैं कि हमने 2018 में 70 अरब डॉलर में छोड़ा था,
अभी जब वापस आए 5 साल के बाद तो वो 100 बिलियन पब्लिक डेट है और लाइबिलिटीज डाल दे तो 129 बिलियन डॉलर थे। तो ये जो सिचुएशन है इसको अवॉइड करना चाहिए, जिसको मैं हमेशा लफ्ज़ देता हूँ फिजिकल डिसिप्लिन का, और वो मैं 2013 से 17 तक भी उसी को फॉलो किया, और मैं अब भी एक 8-9 महीने जो गुजरे हैं पिछले, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। मैं हूँ या कोई और हो, हमें जमहूरियत के साथ फिजिकल डिसिप्लिन को अपनाना होगा, पर्टिकुलरली अबाउट एक्सटर्नल अकाउंट। वी मस्ट नॉट स्पेंड फॉरेन एक्सचेंज और मस्ट नॉट कमिट लाइबिलिटीज़ क्रिएट ना करें जो हमने फ्यूचर में अदा करनी हो, जो हम पे ना कर सकें। और हमें अगर 5 साल पहले का मेरा मंतक समझ आ जाती, जहांजेब साहब आज, शाहजेब साहब आज हम इस जगह पे ना खड़े होते हैं, गारंटी। तो डॉक्टर साहब जो फिस्कल साइड है उसमें टोटली स्मूथ सेलिंग, उसमें एक्सटर्नल और डोमेस्टिक दोनों की बात कर लेते हैं। अब मसला ये कि जो आज जून के नंबर्स आए हैं उसमें जो मई के मुकाबले में भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो 15% कम है, 1.8 अरब डॉलर्स का आया। आप कह रहे हैं कि सरप्लस होगा या फिर ऑलमोस्ट बैलेंस होगा, मगर अब IMF की कमिटमेंट के तहत जो इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन है वो हटानी होंगी। ऑन पेपर तो वैसे भी हटा ली गई हैं, बट प्रैक्टिकली भी हटानी होगी, क्योंकि IMF मुसलसल नजर रखेगा, वो किस्तों में पैसे देगा और नजर रखेगा। तो करंट अकाउंट बहुत ज्यादा बाहर नहीं हो जाएगा हमारे जो टारगेट्स हैं उससे, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि कुछ हमारी पेमेंट्स होती हैं, ट्रेड डेफिसिट भी है, कुछ और भी पेमेंट्स होती हैं। ये फिस्कल मैनेजमेंट ज़रूरी है और ये फिस्कल मैनेजमेंट हो सकती है और की जा रही है। एटलीस्ट जब से मैंने जिम्मेदारी संभाली है, टाइट फिस्कल मैनेजमेंट पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल अकाउंट, वो उसको फॉलो किया जा रहा है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हमने जो लिफ्ट की हैं वो इंशाअल्लाह जहाँ तक इंडस्ट्री या ट्रेड का ताल्लुक है वो उसी तरह फ्री है, और कुछ अब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं है। लेकिन आपकी सारी इन्फ्लो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ तवज्जो देनी है। हमारा एक इकोनॉमिक रिवाइवल का प्रोग्राम है, वो डोमेस्टिक भी है और वो एक्सटर्नल अकाउंट के हवाले से भी है। डोमेस्टिक जो है, हमने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और काफ़ी स्पीड वो खो चुका है। आपको भी पता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन SIFC के हवाले से पब्लिक भी हो चुकी है। और जहाँ तक हमारा मिनरल्स का है, इसको हमने एक्टिवेट करना है। आने वाली गवर्नमेंट जिसकी भी हो, हमने उसका वेट नहीं करना। मेरी कोशिश होगी कि हम सॉवरन वेल्थ फंड क्रिएट कर दें, ताकि ये जो एक यानी कंट्री की इंसॉल्वेंसी की बात शुरू हो गई थी और नहीं होनी चाहिए थी, लिक्विडिटी क्रंच था, ये बात सही है यानी करंट लेवल पे, लेकिन ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान सॉल्वेंट नहीं है। मैनी फोल्ड 129 बिलियन के एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज हैं, तो 3000 अरब मिनिमम आपके अल्लाह के फल से आपके पास मिनरल्स और आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो हमें उसको सारे को अब चैनलाइज करना है। मगर डॉक्टर साहब, एक लेटर ऑफ इंटेंट में ये भी लिखा ना कि पाकिस्तान सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात करेगा। अब ये अगर इस मुल्क ने चलना है तो ये ऐसे तो नहीं चल सकता डॉक्टर साहब। जाहिर है आपने भी इस मुल्क का बतौर वजीर खजाना बार बार चलाकर देख लिया। 90 की दहाई में तो नजर आता था नवाज शरीफ साहब का प्लान है इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का भी और प्राइवेटाइज करने का भी, मगर उसके बाद इस मुल्क का प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम रुक गया और इदारे खसारे पे खसारे करते चले गए। तो ये इस्लाहात होती हैं नहीं, इस्लाहात का लफ्ज हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई प्राइवेटाइजेशन का कोई ऐसा प्लान है आप लोगों के 1.25 महीने हो, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट हो, उसके बाद भी जो हुकूमत आए, कि जब डिफाइंड हो कि ये अब इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता और हुकूमत इदारों से निकलेगी बजाय इसके कि इदारों में अपनी मजीद मुदाखलत करके इस्लाहात करने की कोशिश करेगी? मैं अर्ज करता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा शाहजेब साहब, ये होना चाहिए और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन क्या मैं आपको याद करवा सकता हूँ कि 2016-17 में जब इकॉनमी स्टेबल हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए, जब इन्फ्लेशन CPI 4% से नीचे आ गई, जब पॉलिसी रेट 5.5 पे आ गया, जब स्टॉक मार्केट बेस्ट ऑफ साउथ एशिया हो गई, 6% पे ग्रोथ पे चली गई, तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले पाकिस्तान स्टील और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को पकड़ा और एक पाकिस्तान, आपको याद होगा, एयरवेज की कंपनी बनाई गई। अब उस वक्त जो हुआ वो आपको आई एम श्योर याद होगा कि फिर हड़तालें हुई, यूनियंस को बाहर निकाला गया, पॉलिटिकली मोबिलाइज किया गया और 3 इंसानी जानें जो हैं उसका ज़िया हो गया। डॉक्टर साहब ये याद है मुझे कि स्टील मिल के प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्टील मिल के प्रोटेस्ट हो रहे थे, इमरान खान साहब और असद उमर साहब आके तकारीर किया करते थे, PIA का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस प्रोटेस्ट में गोलियां चल गई, 2 लोग मर गए जिसकी वजह से नहीं हो सका। बट नाउ आगे
کیسے بڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد کے سالوں میں کچھ نہیں ہو سکا اور اداروں نے بہت نقصان کیا. اسٹیل مل تو بند ہی ہو گئی ہے. تو اس ملک نے پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہو جن کا خسارہ بڑھے جا رہا ہے. 2600 ارب روپے کا ہمارا صرف پاور سیکٹر کا سیکولر ڈیٹ ہے. گیس سیکٹر کا سیکولر ڈیٹ 1700 ارب روپے کا ہے. یہ کمپنیاں نہیں چل رہی ہیں. پی آئی اے نہیں چل رہا ہے. اسٹیل مل بند ہو گئی ہے. تو حکومت نے نکلنا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اس ملک میں. میں عرض کرتا ہوں اگر اجازت دیں. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. نمبر ایک, میں جو 2013 سے چارٹر آف اکانومی کا راگ الاپتا رہا ہوں اور کسی کے جوں تک نہیں دیں گی, اس کی پاکستان کو ضرورت ہے. نمبر دو. نمبر تین, ہم آلریڈی, حالانکہ ہمارے پاس وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ ایون دا لاسٹ آور, میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں, ہم آلریڈی جو پاکستان اسٹیل کے ساتھ جو پورا ایک آپ کے پاس لینڈ ماس ہے, اس کے اوپر اس وقت میری بات ہو رہی تھی سندھ گورنمنٹ کے اوپر پہ. اس کے بعد وہ ہڑتالوں میں سب ختم ہو گیا اور پھر ایک ملک میں جو ایک پروجیکٹ 2010 میں اسے کہتا ہوں اس کو نافذ کیا گیا, اور ڈان لیک اور پاناما, وہ پتہ نہیں سے ہسٹری, وہ اس کے اوپر آپ ایک انڈسٹریل زون بنا سکتے ہیں. اگر آپ اس کو, میں نے اس وقت گورنمنٹ آف سندھ کو آفر کیا تھا 1 روپے میں آپ اسٹیل مل اور سب کچھ لے لیں. اسٹیل مل آپ اپنی مینجمنٹ اور گورننس سے ٹھیک کریں, اس کے اوپر آپ انڈسٹریل زون بنائیں. اور مجھے کہا گیا زرداری صاحب کی طرف سے کہ کیا آپ انڈسٹریل اس زون کو آپ فسکل انسینٹیو دیں گے؟ میں کہا بالکل دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 روپے میں اگر جا رہی ہے تو ہاں, ایک میری کنڈیشن تھی کہ اسٹیل مل کے اوپر جو لائبلٹیز ہیں وہ ساتھ جائیں گی, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لائبلٹی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنے کھاتے میں ڈالے اور اپنے اوپر لونز مزید ایڈ کر لے. آفٹر آل وہ اس لینڈ کا, اس لینڈ ماس کا وہ ایسٹ ہے. اور وہ ابھی شاید یہ انڈسٹریل زون انٹرنیشنل کچھ انٹرسٹ شو ہو رہا ہے کہ وہ انڈسٹریل زون بنانے کے لیے تیار ہے. جو لے گا اس کی فیئر ویلیو کی ایکولنٹ لائبلٹی چلی جائیں. پاکستان اسٹیل مل تک وہ بیلنس شیٹ کلین ہو, واٹ وی کال اسٹرپنگ آف بیلنس شیٹ. اٹ کین بی. اسی طرح پی آئی اے میں آپ کا 70 ارب روپے سالانہ کا لاس ہو رہا ہے ریونیو کا پی آئی اے کو, جب سے یہ آپ کی فلائٹس بند ہوئی ہیں. کسی نے کچھ نہیں پوچھا ایک اس وزیر سے کہ جی اس نے بیان دیا اور یہ فلائٹیں. آج ہم کتنے مہینوں سے, میں خود ان کی میٹنگ کر رہا ہوں, پرائم منسٹر نے مجھے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ ہم نے ساری, جو ایویشن منسٹر بہت محنت کر رہے ہیں, ہم نے ساری چیزیں پوری کر دی انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ. اب صرف ایک رہ گئی ہے کہ ہمارا سول ایویشن کا جو لا ہے اٹ شوڈ بی ان لائن ود یو کے سول ایویشن کی ریکوائرمنٹس کے. اگر وہ ہو جاتا ہے اس مہینے تو وہ فائنل انسپیکشن جولائی میں ہوگی. سپٹمبر میں آپ کے یو کے کی فلائٹس جو ہیں وہ یو کے کی ریزیوم ہو سکتی ہیں. اور یہ 71 بلین سے جو ریونیو ہے یو کے الون از 59 بلین پی اے کا اینول ریونیو. تو دیکھیں یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں, یہ اس کو اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں نا کہ حکومت کس طریقے سے بہتر کر سکتی ہے. ہم ایئرپورٹ آپریشن ہو, ایک پورٹ آپریشن ہم نے دیا, ایئرپورٹ آپریشن سے لے کر پی آئی اے چلانے تک, ریلوے چلانے تک, پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز تک نکلنا ہے اسٹیٹ نے, یا مزید انویسٹ ہونا ہے اسٹیٹ میں؟ جتنا انویسٹ کریں گے اتنا لاس کریں گے. شاہ زیب صاحب, اگر آپ اس حالت میں دیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کو کہیں گے لائبلٹیز اپنے کھاتے میں لو, اٹھا لیتے ہیں. اس کو آپ, اگر آپ کا 71 بلین کا ریونیو ایڈ ہو جاتا ہے, 71 تو نہیں ہوگا اسٹیٹ میں, یو کے کا از اباؤٹ 59 بلین, آپ کے جو اس کی بیلنس شیٹ کی حالت بدل جائے گی. آپ اس کے بعد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کم از کم لے پارٹنر. آپ کے جو اتنے جہاز ہیں, آپ کے پاس روٹس ہیں, آپ کا ریونیو ایکسٹریم ہوگی یو کے سمیت, جو اس وقت ہے 59 بلین سالانہ ایڈ ہو جائے گا. then you are in a better position to find a partner. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک پراپر پرائیویٹائزیشن پلان ہو جو کہ اگلی حکومت جس کی بھی آئے وہ بھی اس پر عمل کر رہی ہو. مگر ایک اور مسئلہ ہے کہ فسکل ڈسپلن ڈومیسٹک سیکٹر میں کب کیسے آئے گا, جب اس وقت پاکستان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے جو ہائی دیکھا تھا جس نے 2017 میں 11.4% کا, وہ 9.5% پر آ گیا ہے. بھارت کا 17% ہے, نیپال کا 18% ہے. پاکستان میں ابھی بھی جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پوری کرتے ہوئے بھی ہم نے وہ ٹیکس ریفارمز نہیں کیے ہیں جس سے ٹیکس نیٹ بڑھے گا, کہ ٹریڈرز ٹیکس نیٹ میں آتے نظر آ رہے ہوں. ایگریکلچر میں جو آپ فارمر کو دے دیں, جو آپ نے دینا ہے چھوٹے فارمر کو, بٹ لینڈ لارڈ جو کما رہا ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لاتے نظر آ رہے ہوں. جب یہ نہیں ہوگا تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ دوبارہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہی جا رہے ہوں گے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی چیزیں گنوا دی ہیں. لیٹ می فرسٹ آف آل ٹیل یو کہ ٹیکس نیٹ بڑھا ہے اس سال
करीबन 12 लाख असेसिस बढ़े हैं। आई मीन कीपिंग इन व्यू कि हमारे नंबर ऑफ असेसिस जितने हैं 12 लाख का इजाफा अच्छा खासा इजाफा है। बिल्कुल मेरा ख्याल उनको हम अगर नहीं करेंगे, आपका फर्स्ट टाइम 7 ट्रिलियन क्रॉस किया है, होपफुली जो रिवाइज एस्टीमेट 7,200 का उसके करीब होगा और अगले साल का भी अल्लाह करेगा हम पूरी तरह उसके लिए जो एक नंबर आपके फेवर में जाता है, एक नंबर आपके फेवर में जाता है, मगर उसके बावजूद आप इस साल का एब्सोल्यूट नंबर कोट कर रहे हैं। एक नंबर आपके फेवर में जाता है, वो है 2017 का और वो है टैक्स टू जीडीपी का, मगर क्योंकि 2022-23 का आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो आप एब्सोल्यूट नंबर कोट कर रहे हैं। आप 11.4% पे ले गए थे, उसके बाद पाकिस्तान गिर गया 2.5%। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन शाहजेब साहब आप देखें ना, जो इस हुकूमत को मिला है उसी को कंपेयर करेंगे ना। आप अप्रैल 22 को ज़रूर कंपेयर कर लेंगे, उसमें कुछ बेहतरी आई कि नहीं आई, लेकिन अगर आप 2017 से कंपेयर करेंगे विच वॉज प्रॉब्ली द बेस्ट ईयर। आई विश के जो कुछ पाकिस्तान के साथ खेल खेला गया, जो आज साबित हो सारा के सारा एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था और पाकिस्तान को जो नुकसानात हुए, वो तो मैं समझता हूँ कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए और स्टैब्लिश होना चाहिए। कौन वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को वहाँ ला के खड़ा कर दिया, 24वीं मईशत को के किसी को दिलवाया और 47वीं मईशत बना के वो छोड़ गया। शाहजेब आप तो समझते हैं कि दिस इज़ वन कंपैरिजन विच स्पीक्स ऑल कि ओवरऑल पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ 24वीं मईशत, कहाँ 47। आप सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट्स भी आपकी 12 से 15% ऑफ ये जीडीपी होनी चाहिए और आपका टैक्स रेवेन्यू भी एटलीस्ट 12 से 15 होना चाहिए। ये दो चीज़ें आप कर लें, आपके दोनों ट्विन डेफिसिट ख़त्म हो सकते हैं। आपका अपना जो है बजट डेफिसिट वो भी ख़त्म हो सकता है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो सकता है। ये दोनों चीज़ें शुड बी अवर फोकस। अल्लाह ने अगर चांस दिया तो आई एम श्योर कि जो भी हुकूमत आएगी वो इसके लिए पूरी कोशिश करेगी कि इनको अचीव करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितने काम आउटसोर्सिंग एयरपोर्ट्स हम रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट इन ऑन कैमरा, दे आर नॉट शोन। हमारी कोशिश है कि हम कम से कम 3 में से 1 एयरपोर्ट, और हमने क्रेडिबल ट्रांजैक्शन एडवाइजर लगाया। आई एम श्योर यू नो कि IFC को ये काम दिया हुआ है विच इज़ अ वर्ल्ड बैंक सब्सिडरी। तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि अगले चंद दिनों में ये जो इसका RFA है, जो इसका वो बिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यानी इंटरनेशनली फ्लोट कर दिए जाएं। चूँकि 30 दिन का टाइम है तो 6-7 अगस्त के पास अगर वो आ जाती है, अल्लाह करेगा अच्छी क्रेडिबल आए, तो ये इसी तरह एक एक करके जी आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो ब्लीडिंग है SOEs की, इसको हमें जितनी जल्दी हो सके रोकना चाहिए। लेकिन जैसे PIA को थोड़ा सा अगर आप ये कर लेते हैं, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सितंबर तक आपकी फ़्लाइटें खुलने का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, प्रोवाइडेड हम अपना नया लॉ इन लाइन विद द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो कि UK सिविल एविएशन ने दिया हुआ है विश लिस्ट, वो हम कर लें। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि लॉ भी दे दें और जुलाई की इंस्पेक्शन भी हो जाए। बिजली की कीमतों में कितना इजाफा होने जा रहा है? देखें, बिजली की कीमत, आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। शाहजेब साहब बेहतर है कि आपने देखा कि रात ख़त्म हुई, जुमे की रात, हफ्ते को मैंने वाइंडिंग अप में वो चीज़ें डाली और मैंने फिर शेयर की कि जी ये क्यों कर रहे हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है। इसलिए मैं बिलीव करता हूँ, आपने लाहौर में देखा, मैंने बता दिया कि एक जो IMF की कंडीशन थी कि जो आपकी रीबेसिंग है, जो कि अदरवाइज़ होती है इन ड्यू कोर्स होनी चाहिए, वो जुलाई में ड्यू है। और उसके नतीजे में आपके टैरिफ में मेरी ये कैलकुलेशन के मुताबिक, इट डिपेंड्स ऑन सो मैनी फैक्टर्स, नेपरा कैलकुलेट करेगा तो ये 3.5-4 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बताना चाहिए। हमारा पॉलिसी रेट बढ़ा है, ये उनकी डिमांड थी, हमारे 215 के टैक्स लगे हैं, ये उनकी डिमांड थी। तो हमारे लिए उसके ये जो हमने पब्लिक और पाकिस्तान और अवाम ने जो ये तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, इसकी कीमत, इसके डिविडेंड्स भी हैं, वो हमारे सामने होंगे कि हमारे रिजर्व्स देखें, हमारी मार्केट है, हमारा जो रास्ते रुके हुए थे, हमारे जो इंटरनेशनल देखें $3.5 बिलियन नॉन चाइनीज़ बैंक को हमने वापस किए, जो कि सारे वापस आते हैं इन रूटीन। आपको भी पता है कि एक्सटर्नल डेट तो कम नहीं होता, बढ़ता ही है। तो इसका मतलब है कि आप जो भी पुरानी पेमेंट करते हैं, आप या उससे रिन्यू करवा लेते हैं, या आप चाइनीज़ बैंक को रोल ओवर करवाते हैं, दे देते हैं, फिर आपको वो वापस कर देते हैं इन ड्यू कोर्स। 2-3-4 महीने जितने भी लगे, इस दफ़ा तो 2 हफ्तों में हमने हफ्ते में भी किया रिसेंट जो जून वाली ट्रांजेक्शन की। तो हमने इस प्रोसेस में $3.5 बिलियन दिए हैं, क्योंकि
دنیا کو تو نہیں پتا کہ ہماری اور آئی ایم ایف کی کہاں معاملہ پھنسے ہوئے ہیں. قرض واپس کیے, ہمارے ریزروز بھی گرے, مگر ہماری چیز آپ نے بجلی کا بتا دیا 3.5 سے 4 روپے. اب 2 جون کو اوگرا نوٹیفائی کر چکا ہے 50% اضافہ سوئی نارتھ کے کنزیومرز کے لیے اور 45% اضافہ سوئی ساؤتھ کے کنزیومرز کے لیے. آئی ایم ایف جو بات نہیں پسند کرتا ہے وہ یہ کہ ریگولیٹر اضافہ کرے اور حکومت روک کے بیٹھ جائے, تو یہ بھی دائرہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کے تحت ہوگا, یہ اضافہ بھی اب پاس آن ہوگا. دیکھیں اس کی جو تفصیل ہے وہ آبویسلی جو ہے اوگرا اور پیٹرولیم منسٹری جو ہے وہ منسٹر صاحب کلیئر کریں گے. اس پروسیس میں جو ابھی ہوا ہے اس میں یہ آئٹم واز ناٹ آن دی ایجنڈا جو ہم نے ایس پی اے کے لیے سارے نیگوشیشن کی ہیں. میں نے ٹیرف کا آپ کو کنفرم کیا ہے, ری بیسنگ ڈیو ہے اور وہ ہونی ہے. نیپرا ول ٹیک اٹس اون ٹائم. نارملی وہ 3-4 ہفتے لگاتے ہیں, جو اس مہینے میں وہ لگائیں گے, اپنا وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس حوالے سے آئی تھنک آئی مسٹ سے کہ مجھے اپنا پیٹرولیم منسٹر صاحب سے تفصیل لینی پڑے گی. 38% کی انفلیشن تھی, 29% پر جون کے مہینے میں آئی ہے. آگے جا کے بیس ایفیکٹ بھی کک ان کر رہا ہوگا, مگر جب ان قیمتوں میں اضافہ ہوگا, کچھ ٹیکس اقدامات کیے گئے ہیں, تو انفلیشن رفلی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ 3.5% کی گروتھ چاہتے ہیں, 22% کا اگر انٹرسٹ ریٹ ہے, اس پہ انٹرسٹ پیمنٹس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو وفاقی حکومت ہے اس کے اوپر بڑا پریشر انٹرسٹ پیمنٹس کا, تو انفلیشن کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کنٹرول ہوتی دیکھ رہے ہیں یا باہر جاتی دیکھ رہے ہیں؟ اور ظاہر اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر روپے کی ویلیو کا ہوتا ہے, وہ اسٹیبلائز ہوگی نہیں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن کو تو میں اللہ نے چاہا تو نیچے جاتی دیکھ رہا ہوں. یہ ہم سی پی آئی کو کمپیئر کر رہے ہیں شاہ زیب صاحب, 29 اور 38. ہمیں بھی پتہ ہے کہ کور انفلیشن میٹرز کسی بھی ملک میں, کیونکہ باقی جو ایکزونس فیکٹرز ہیں, جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, یا جو وہ اور یہ ڈیمانڈ پش انفلیشن نہیں ہے, یہ سپلائی سائڈ انفلیشن ہے. اس میں وہ جو ہماری کور انفلیشن ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ دیہاتوں میں ابھی بھی جب یہ 38 تھی تو دیہاتوں میں وہ قریباً 18-19 تھی اور شہروں میں 19-20 تھی, اور اس کی ایوریج قریباً 19-19.5% تھی. دیٹس وائی پالیسی ریٹ آپ کا اس کے نزدیک تھا 21% کے قریب. تو میں اس انفلیشن کو میں نہیں کہہ رہا, مجھے بھی چھوڑیں, آپ پچھلی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی رپورٹ پڑھ لیں اسٹیٹ بینک کی, جس میں سارے پروفیشنلز ہیں, جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, جس میں اکانومسٹ کا ایک پول بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ دے ہیو ورکڈ آؤٹ کہ فیوچر جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ انفلیشن نیچے جاتی نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس اے گڈ انڈیکیشن کہ ہماری اگر سی پی آئی 38 سے 29 پہ جون کے مہینے میں آئی ہے ایز کمپیئر ٹو مے ایئر آن ایئر, تو اٹس اے گڈ انڈیکیشن کہ آپ کی کور انفلیشن بھی آبویسلی پرپورشنلی نیچے گئی ہوگی, تو اس کے نمبرز بھی اویلیبل ہو جائیں گے ایک آدھ دن میں. تو میرے نزدیک ہم انفلیشن وائز نیچے, ہمارے معاملات جو ہیں نیچے جائیں گے. ہمارا روپیہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا, یہ تو بلومبرگ کے اکانومسٹ نے کہہ دیا. میں کہتا تو شاید میری بات نہ مانتے. میں جب پچھلے سال میں جب واپس آیا تو میں نے کہا تھا کہ اس کی 200 سے نیچے ہونا چاہیے. میں ہوا میں بیان نہیں دے رہا تھا, ریل اس وقت تھا ہی 197. اب مجھے جب فیڈریشن ملی دوسرے ہفتے میں مئی میں, انہوں نے کہا جی آپ کے خیال میں اب کیا ہے, تو میں نے کہا اراؤنڈ 240. وہ مجھے کوئی الہام نہیں ہے, میری رف کیلکولیشنز ہیں. تو وہ 244 آپ کا بلومبرگ نے, ان کے اکانومسٹ نے کر دیا. تو یہ جو ہمارا کرنسی انڈر پریشر رہی ہے, اس کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک میجر کاز ہے. اس کا یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ نہیں ہو رہا تھا, وہ انگزائٹی تھی جو انٹرنیشنل ایکٹرز تھے. آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک دم سے جو آپ کا ساورن پیپر ہے اس پہ کتنی بہتری آئی ہے. آل آف اے سڈن وہ 30-40 سینٹ اس کے مارکیٹ ویلیو میں بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک اسپائرل ایفیکٹ ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزوں پہ اس کا اثر ہوگا. آپ کا انشاءاللہ روپیہ بہتر ہوگا, اسٹیبل ہوگا, اور یہ اپنی اسٹرینتھ گین کرے گا. یہ اس کی نیچرل ویلیو نہیں ہے, یہ اس کی ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ نہیں ہے جس پہ آج کھڑا ہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کیسے مارکیٹ بیہیو کرتی ہیں. جی دیکھنا ہی پڑے گا مارکیٹ کیسے بیہیو کرتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے انٹروین کیا تو آئی ایم ایف کو اچھا نہیں لگے گا, اور آپ نے ان سے کمٹ کیا ہے کہ آپ انٹروین نہیں کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک پولیٹیکل کوسچن, اور وہ یہ کہ آپ ذرا بڑے قریب ہیں نواز شریف صاحب کے, وہ دبئی تک آ گئے ہیں, پاکستان آ کب رہے ہیں, وہ کیا ارادے ہیں ان کے؟ انشاءاللہ اب جب پارٹی کہے گی وہ آئیں گے جی. انشاءاللہ ان کی کچھ تھوڑی سی میڈیکل ٹریٹمنٹ پینڈنگ ہے, تو ابھی تو وہ انگلینڈ جائیں گے موسٹ لائکلی. ان کا نیکسٹ
मे बी एक दो चार रोज़ में उनकी वापसी होगी वहाँ से यूएई से। तो पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया पहले शायद हो जाए उम्रे के लिए और उसके बाद इंग्लैंड जाएं, लेकिन इंग्लैंड जाएंगे उनकी जो छोटी सी ट्रीटमेंट है, लेकिन जब पार्टी उनको कहेगी आई एम श्योर के वो फिर वापस आएंगे। क्या इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि उनके जो केसेस का फ्यूचर है, खबरें ये हैं कि ये चीज़ें वो तय करना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके मामलात आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से उनके बेल के मामलात आगे बढ़ेंगे, और वो 14 अगस्त को आने का इरादा रखते हैं। देखिए 14 अगस्त तो मैं गारंटी नहीं कर सकता। बेल के जो मामला थे वो तो बड़े सीधे हैं, वो तो पॉलिटिकल एक विक्टिमाइजेशन के तौर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने उसको एक्सटेंड करना था। मेडिकल रिपोर्ट्स उनको सारी प्रोवाइड कर दी गई थी जो ग्लोबल थी, क्रेडिबल थी, उन्होंने इसके बावजूद उसको नहीं किया। इट्स टेक्निकल फॉर्मेलिटी वो होगी। जहाँ तक इलेक्शन में उनका हिस्सा लेने का ताल्लुक है, कानून बन चुका है, इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, रेलेवेंट सेक्शन में हाल 232 है, तो उनके ऊपर कोई 5 साल की जो वेटिंग पीरियड है वो गुजर चुका है। ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जहाँ तक उनका जो केस है मेन, वो उसमें अगर एक उसमें जो एक्यूज था जो कि मरीम नवाज साहिबा थी, नवाज शरीफ साहिबा, तो वो क्लियर हो चुकी हैं। तो ये तो वही केस है। तो वन वुड एक्सपेक्ट कि वो आके उस केस में फैसला है इनका जो उन्होंने बंद किया था कि जब वो आएँ एप्लीकेशन दे तो दोबारा उसकी हेयरिंग शुरू होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अगर मरीम नवाज साहिबा उसमें उसको क्लीन चिट मिली है तो ये भी क्लीन चिट मिल गई। ये तो मैं समझता हूँ कि शायद इस सदी का नॉर्मली मुद्दतें लग जाती हैं, दिहाइयाँ लग जाती हैं, एक उम्र का एक हिस्सा गुजर जाता है जब चीज़ें रिवील होती हैं कि असल पीछे क्या महरक़ात थे, क्या साजिशें थी, क्या एक चीज़ अल्लाह ताला ने सामने ला दी है। वो जैसे अरशद मलिक हो या आपके जीबी के वो चीफ जज हो। आपकी बातों से ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए ही हिस्सा ले रहे होंगे। इंशाल्लाह हमारी तो ये ख्वाहिश है। एंड आई एम श्योर वो ही विल ऑनर आवर विश लिस्ट, क्योंकि ही इज द लीडर, ही इज द स्टेट्समैन। मियां शहबाज शरीफ साहब, हम सब उनके साथ काम करेंगे। वो उनकी ख्वाहिश तो ज़ाहिर है कि हमें तो उन्होंने बताया, लेकिन ये हम सब की यही ख्वाहिश है कि ना सिर्फ वापस आए इंशाल्लाह, वो इलेक्शन में हिस्सा लें, पार्टी को लीड करें, क्योंकि ही इज़ वन एंड ओनली स्टेट्समैन लेफ्ट अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग एंड एनालिसिस। और पाकिस्तान को उसी तरह जैसे 20, 13, 17 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री प्रेडिक्टेड टू बी डिफॉल्ट 6 महीने के अंदर कहाँ 3 साल में पहुँच गए कि दुनिया की 24th इकॉनमी बन गई और G20 में जाने का अंदिया मिल गया। तो शाहजेब साहब वो लोएस्ट इन्फ्लेशन, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, बेस्ट स्टॉक मार्केट, स्टॉक हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आज तक दोबारा नहीं बने। तो लीडर के स्टेटमैन की ज़रूरत है पाकिस्तान को। वंस ही लीड्स तो आई एम श्योर द टीम विल वर्क। टीम मौजूद है, वो जिसको चुनेंगे वो काम करेंगे उनके साथ। बहुत शुक्रिया सरदार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा परवेज खटक ने भी इमरान खान पर 9 मई के हमलों की मनसूबाबंदी के हवाले से इल्ज़ाम लगा दिया है और तहरीक इंसाफ ने जवाब भी दे दिया। बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। परवेज खटक भी 9 मई के वाकयात को सोचा समझा मंसूबा करार दे रहे हैं। इससे पहले असद उमर कह चुके हैं कि जिस तरफ चीज़ें जा रही थी 9 मई को वो होता हुआ नजर आया। फिर फयाजुल हसन चौहान कह चुके हैं कि इमरान खान ने रिहाई के बाद 14 मई की मीटिंग में 9 मई के वाकयात की मजम्मत करने से मना कर दिया था। और परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ के शो कॉज नोटिस का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा है कि मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूं जो शो कॉज नोटिस का जवाब दूं, मुझे शो कॉज नोटिस की कोई परवाह नहीं है। 9 मई का वाकया चेयरमैन पीटीआई की चंद लोगों से मुशावरत का नतीजा है। इमरान खान को हमेशा मस्बत सियासत और मस्बत सोच का दर्ज दिया, मगर उनकी सोच और एजेंडा कुछ और था। परवेज खटक के बयान पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ ने बयान जारी किया कि परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार ठहराया, जो कि सरासर झूठ और बेहुदा इल्जाम है। परवेज खटक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसलों में मुकम्मल तौर पर शरीक होने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है। हमारे साथ सीनियर साफी तज़क्कार सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब ये क्या हो रहा है, ये तीसरे रहनुमा हैं, इसके अलावा भी कुछ रहनुमा कह चुके हैं जो 9 मई के वाकयात में कोई एक सोचा समझा मंसूबा, एक हिकमत अमली करार देते नजर आते हैं। या क्या कोई गवाह बनने जा रहे हैं, कुछ और होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए शाहज़ीब, एक तो हम जैसे तालिब इल्मों की भी जो अपनी तहकीक है वो ये है कि उस दिन असल में ये हुआ था
کہ خان صاحب نے پوری پارٹی کو، اور وہ پرویز خٹک ہو یا شیخ رشید ہو یا اسد عمر ہو یا ABCD، سب کو یہ بتا دیا تھا کہ جب میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ کو نکلنا ہے. لیکن مخصوص لوگ تھے ہر صوبے میں کہ ان کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے اس طرف معاملے کو ڈائریکٹ کرنا ہے. تو یہ بات تو ان کی درست ہے، اور یہ بات بھی ان کی ہماری معلومات پہلے سے یہ تھی، جس کی آج انہوں نے اتنے ایک بڑے لیڈر نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ ایک منظم منصوبہ تھا. اور پرویز خٹک صاحب تو شاید ان لوگوں میں نہ ہیں کہ جو عدالتوں میں وادماب گواہ بن جائے یا ان کو بنایا جائے، لیکن میری اپنی معلومات یہ ہے کہ کافی سارے لوگ جو اس پلان کا حصہ تھے، ان پلان والوں میں بھی وادماب گواہ بننے کو تیار ہیں. تو جو 9 مئی کے واقعات میں لوگ گرفتار ہو گئے، ان کے لیے مشکلات بڑھتی نظر آئیں گی یا یہ دائرہ پھیل سکتا ہے؟ نہیں، دائرہ تو اس حد تک پھیل سکتا ہے کہ میرا اپنا اندازہ تو یہ ہے کہ اس 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے اب عمران خان صاحب زیادہ سے زیادہ فیوچر کے الطاف حسین بن سکتے ہیں. الطاف حسین کی پھر بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں اور جیل میں نہیں ہیں، اور جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو الطاف حسین کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. مگر یہ چیز سسٹینیبل ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ہے جو الطاف حسین صاحب کے حالات و واقعات پہ ہو گئے تھے، اس کے علاوہ جس قسم کے معاملات ہو گئے تھے، اور تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے جس نے تقریباً 2.25 کروڑ ووٹ لیا عمران خان صاحب نے، آپ کو لگتا ہے کہ سسٹینیبل ہوگا ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے گا؟ نہیں ہے، اس کے برعکس تو آپ دیکھیں کہ جو MQM تھی وہ ایک آئیڈیالوجیکل تنظیم تھی، وہ رد عمل میں بنی ہوئی تھی. ہزاروں لوگ ان کے مرے تھے، ہزاروں لوگ انہوں نے مخالفین کے مروائے تھے یا ریاستی اداروں کے لوگوں کے، پولیس وغیرہ کے مروائے تھے. تو اگر وہ نظریاتی لوگ اس طرح کے جو ان کی بنسبت چھوٹا اقدام تھا، زبانی اقدام تھا، اگر ان کے بعد الطاف حسین کے ساتھ منسلک نہ رہ سکے، جو آپ کا ووٹر اور سپورٹر ہوتا ہے وہ آپ کا سیکنڈ رینک جوڑتا ہے لیڈر کے ساتھ. تو عمران خان صاحب کی پارٹی تو نہ اس طرح کی آئیڈیالوجیکل ہے، نہ انہوں نے گولیاں کھائی ہیں، نہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، نہ قیدیں کاٹی ہیں، اور جس اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق تھی اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے وہ کچھ کر دیا جس کے اپنے ترجمان کہتے ہیں کہ 70 سال میں ہمارے ساتھ دشمن بھی وہ نہیں کر سکا جو انہوں نے کر دیا. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے معاملہ کس طرف جائے گا. مگر پھر پرویز خٹک صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں کوئی ایسی بڑی علیحدگی ہوئی نہیں ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور مانا جاتا ہے کہ وہاں تحریک انصاف بہت زیادہ پاپولر ہے، کوئی چھوڑے گا تو اس کے لیے خود اپنا الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا. خبریں آتی رہتی ہیں کہ پرویز خٹک کے ساتھ بھی ایک دھڑا موجود ہے، مگر استحکام پاکستان پارٹی میں بھی نہیں جاتے. وہ کیا رہا ہے، ان کی سیاست کیا ہوگی؟ شاہزیب، ایک تو یہ کہ پختون کلچر کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی سیاست کے ڈائنامکس تھوڑے سے مختلف ہیں. پھر خیبر پختونخوا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہزارہ کے الگ ڈائنامکس ہیں، اور پشاور ویلی کے الگ پولیٹیکل ڈائنامکس ہے، اور ساؤتھ کے الگ پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں. لیکن پرویز خٹک صاحب حقیقی معنوں میں وہاں پہ PTI کے لیڈر بھی سمجھے جاتے تھے، اور اب بچاؤ کے لیے ایک چھتری بھی تھے. تو شروع میں اسد کیسر اور باقی جتنے بھی وہاں کے لیڈر تھے، عاطف خان اور شاہرام، اگرچہ ماضی میں یہ ایک دوسرے کے شدید ترین مخالف رہے ہیں، لیکن انہوں نے پرویز خٹک کے چھتری تلے ایک پناہ لی تھی، اور اس وجہ سے وہ ابھی تک گرفتاریوں سے بچے بھی رہے. اور پرویز خٹک صاحب کی یہ خواہش تھی پہلے کہ وہ PTI کے اپنا گروپ بنا دیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ PTI کا نام مزید برداشت نہیں کیا جاتا. تو دوسرا پھر آپشن یہ ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں. لیکن پرویز خٹک کے جو شدید ترین مخالف تھے اعظم خان، ان کو کروایا تھا عمران خان کے ساتھ جہانگیر ترین نے. تو جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کی بھی آپس میں نہیں بنتی، اور ان کے ساتھیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جی یہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی زیادہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے. تو ابھی میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوا
کہ اب مثلاً اسد کیسر شروع میں ان کے چھتری تلے تھے، اور جب وہ پہلی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس میں اسد کیسر ساتھ بیٹھے بھی تھے، لیکن اب اسد کیسر نے ان کو ڈچ کر دیا ہے، اور ان کے ساتھ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو حیران کن ہوں گے لوگوں کے لیے جب ان کے ساتھ دیکھیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہزارہ سے ان کے ساتھ مشتاق غنی آئیں گے، پشاور سے بھی کچھ لوگ آئیں گے، ملاکنڈ سے بھی ایک ایسا نام آ سکتا ہے جو سب کو حیران کر دے گا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی کوئی پارٹی بنا دیں یا کہ کوئی فارورڈ بلاک بنا دیں یا کہ استحکام میں پاکستان پارٹی کے ساتھ چلے جائیں، اور یہ فیصلہ میرے خیال میں وہ 3 سے لے کے 6 دن میں وہ اناؤنس کریں گے۔ بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اللہ حافظ۔